خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام لا نبی بعدی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سراج ٹی وی کے اسٹوڈیو سے عقیدہ ختم نبوت، جو کہ اہل اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، اس کی تفہیم اور تبلیغ کے لیے یہ خصوصی پروگرام لا نبی بعدی پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث صحیحہ احادیث متواترہ سے پیش کرتے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید اور عقیدہ ختم نبوت، آج بھی ہم اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور اہل اسلام جو کہ پہلے ہی اس عقیدے پر پختہ ہیں، مزید عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے پیش یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اور جو منکرین ختم نبوت ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ اجرائے نبوت ہے، کہ نبوت ابھی بھی جاری ہے۔ ہم اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت مکمل بھی ہوئی، دین مکمل بھی ہوا اور ختم ہوا، اور ختم کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ انبیاء کرام کی نبوت ختم ہو چکی، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت جاری و ساری ہے۔ ختم کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے کام کو مکمل کر لیا، جب مکمل ہو گیا تو پھر وہ کام ختم ہو گیا، دین مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دین کو بیان بھی فرما رہے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اس عقیدہ مقدسہ کے حوالے سے آیات مقدسہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے وحی نبوت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کسی کی نبوت جاری نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں اگر آپ کال کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، تو نمبر ہمارا ہے 012166718786۔ یہ نمبر ہے، اس پر آپ کال کر کے اپنا پیغام یا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے
کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ آپ سوال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم آغاز میں قرآن مجید اور عقیدہ ختم نبوت اور اسی طرح سے احادیث مقدسہ اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو آپ حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آئیے آپ کو کچھ آیات مقدسہ میں دکھاؤں گا بھی، اور اس حوالے سے آپ حضرات جو ہے وہ ان آیات مقدسہ پر غور کیجئے گا، اور ان آیات مقدسہ کے ذریعہ سے ہم دین اسلام کی اور خاص طور پہ عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ و اشاعت کا کام، جو کہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو آگے بیان کریں۔ تو اس وقت سکرین میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، آغاز کر رہا ہوں کہ اس عقیدے کو ہم بیان بھی کریں، سمجھیں بھی، اور اس عقیدے کی آبیاری بھی کریں، اور اس عقیدے کا بیان کر کے اپنے قلب و باطن کو منور کریں۔ اب یہ مقام پہلا میں قرآن مجید سے آپ کو دکھا رہا ہوں، سورہ بقرہ ہے۔ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کا، تو آپ جانتے ہیں کہ آغاز ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب، اور متقین کی جو علامات ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا ناظرین کرام، وما انزل من قبلک، جی میں آپ کو قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر، یعنی وہ جو نازل ہوا من قبلک، آپ سے پہلے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل کا معنی تو آپ جانتے ہیں، پہلے کو کہتے ہیں، اور بعد کا لفظ بھی جاتے ہیں۔ قبل اور بعد یہ دونوں متضاد ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وحی نبوت کے نازل ہونے کا کہیں پر بھی ذکر نہیں، یہ آپ نوٹ فرما لیجیے گا۔ یہ مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو میرا جو استدلال ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہا ہوں، یہ میں نے سرکل بھی کیا ہوا ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کی واضح اور صریح آیت مقدسہ ہے، عبارت النص ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل ہونے کا بیان نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے مقام پر، اسی قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 184، یہ آپ کے سامنے، یہ سورہ آل عمران ہے۔ یہاں پر بھی میں لکھ دیتا ہوں، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 184، اور اس میں بھی آپ دیکھیے گا یہ 184، اور جو عقیدہ ختم نبوت جس بات کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام ہیں
وہ جھٹلائے گئے۔ تو یہ جو رسول من قبل کا، رسول آپ سے پہلے، یہ نوٹ کر لیجئے گا، تو جتنے بھی رسول ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ جتنے نبی ہیں وہ حضور سے پہلے ہیں، اور جتنے بھی آئے ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، سوائے آدم علیہ السلام کے، چونکہ وہ نفس اول ہیں، انسان اول ہیں، ان سے ابو البشر ہیں، تو بقیہ جو سلسلہ انسانیت ہے وہ ولادت سے ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ بھی بتا رہی ہے کہ فقد کذب رسل من قبلک۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام کہ رسل من قبلک، تو یہ جو رسول ہیں وہ آپ سے پہلے، پہلوں کا ذکر ہے ناظرین کرام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دیکھیے گا، یہ رسول من قبل کا، جو رسول ہیں جتنے بھی وہ کہاں ہیں؟ حضور سے پہلے ہیں۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر، یہ دیکھیے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 184 ہے۔ یہ بھی آیت مقدسہ بیان کر رہی ہے کہ جتنے بھی رسول تشریف لائے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی کی ولادت نہیں ہوگی۔ ولادت جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی ولادت پہلے ہو چکی۔ یہ دوسرا مقام۔ اب ہم تیسرے مقام کی طرف چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ تیسرا مقام آپ کے سامنے میں ابھی عرض کرتا ہوں، یہ سورہ نساء ہے۔ یہ سورہ نساء آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہوں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ جس طرح سے سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، انزل الیک وما انزل من قبلک۔ معزز ناظرین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 60، یہ سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 60، اور اس میں بھی ہے وما انزل من قبلک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے نشان لگا کے رکھنا ہے، جس قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں، گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے، اس قرآن مجید پر آپ پہلے صفحے پر نشان لگا لیجئے گا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60، یہ آیت بھی آیت ختم نبوت ہے۔ یہ بھی آیات مقدسہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیات مقدسہ جو ہیں وہ ختم نبوت کی آیات ہیں، تو یہ بھی آپ نے نوٹ فرما لینا ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین اکرام اگلے مقام پہ چلتے ہیں۔ ابھی 3 آیات میں نے پیش کی ہیں، یہ جو آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی سراج ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کرام ہیں، قرآن مجید کی تو آپ تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ ہے یا ترجمہ نہیں بھی ہے تو آپ قرآن پاک اٹھائیے گا، اس پروگرام کو آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں
اور یوٹیوب پر بھی سراج ٹی وی کے جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ یہ پروگرام دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ یہ کال کر کے، یہ نمبر جو ہے 0121 66 71 786، تو اس پر بھی آپ کال کر کے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی رہنمائی لینا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ چوتھا مقام ناظرین کرام، یہ آپ نوٹ فرما لیں، یہ پھر سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء ہے، اور اس آیت مقدسہ میں بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں بھی آپ خود نوٹ فرماتے چلے جائیے گا، اور میں چاہوں گا کہ ہر مسلمانوں کی کمیونٹی کے جو ممبران ہیں وہ حضرات غور کرتے چلے جائیں کہ ہم نے اللہ کے کلام فرقان حمید، پہلے میں نے آیت نمبر 60 پیش کی تھی، اب آیت نمبر سورہ نساء کی 162، یہ میں پھر یہ دیکھیے گا، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یہ وحی نبوت ہے، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، یہ سورہ نساء میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ میرے ناظرین اس کو یاد کر سکیں، اس کا ہمیں بھی اجر ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے روز محشر شفاعت نصیب ہو۔ یہ آیت کون سی ہے جناب؟ یہ میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ کو، سورہ، یہ میں لکھ بھی رہا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر ہے 162، یہ چوتھی آیت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ 162، اب یہ سرکل میں نے کیا ہوا ہے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ قرآن پاک اپنا جو آپ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اسی قرآن مجید کو اٹھا کر نشان لگائیے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 162، اور اگر کوئی منکر ختم نبوت یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی وحی نبوت جاری ہے، تو اس کو یہ آیت دکھائیے گا کہ جناب قرآن مجید میں تو بعد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 162، یہ چوتھا مقام ہے قرآن مجید کا کہ جو بیان فرما رہا ہے کہ جو راسخ ہیں علم میں وہ ایمان لاتے ہیں، اے محبوب جو تجھ پر وحی نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے وحی نبوت نازل ہوئی۔ تو معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، نبوت کا مکان مکمل ہو چکا، اب کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جس نے بھی ہونا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنے، حضور کے دین کا خادم بنے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، انبیاء کرام سے بھی یہی میثاق لیا گیا کہ آپ ایمان لائیے اور دین اسلام کی مدد کیجیے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، پانچواں مقام قرآن مجید فرقان حمید کا، یہ سورہ انعام آیت نمبر 10، یہ میں بھی نوٹ بھی کر دیتا ہوں۔
سورہ کا نام کیا ہے؟ انعام، اور آیت کا نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے 10۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ جو رسول ہیں یہ بھی من قبلک، ابھی آپ سے پہلے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بعد کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن مجید میں۔ جتنی بھی نبوتیں ہیں، رسالتیں ہیں، وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہیں۔ من قبلک، اے محبوب آپ سے پہلے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 10، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ 5واں مقام تھا ناظرین کرام۔ اب چلتے ہیں چھٹے مقام کی طرف۔ چھٹی آیت قرآن مجید فرقان حمید کی، جو یہ بیان کر رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، تو یہ آیت بھی ختم نبوت کی ہے، 5ویں آیت۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب ابھی تک تو آپ نے رسول کی بات کی ہے، تو نبی تو آ سکتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ ہے سورہ حج کی، یہ آیت مقدسہ بھی میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ یہ سورہ حج یہ سورہ حج ہے، آیت تو آپ جانتے ہیں یہ 52 ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول اور نبی آئے تو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں جو تلاوت شدہ آیات مقدسہ ہیں اپنی طرف سے باطل اور فاسد خیالات، شبہات شیطان شامل کرتا ہے۔ تو یہاں بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ جو رسول ہیں اور نبی ہیں وہ من قبلی کا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 52، آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ آیت مقدسہ بھی آیت ختم نبوت ہے۔ اس کے بعد اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام، سورہ فرقان۔ آپ کے سامنے یہ سورہ فرقان، یہ آیت نوٹ کر لیجئے گا، آیت نمبر 20 ہے، لیکن میں یہاں نوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو۔ فرقان، سورت کا نام کیا ہے؟ فرقان۔ اس آیت کا بھی نشان لگا لیجئے، آیت نمبر، یعنی سورہ کا نام ہے سورہ فرقان، اور آیت نمبر 20۔ ناظرین کرام، سورہ فرقان کی آیت نمبر 20، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے بھی تھے۔ تو یہاں پر بھی حضور قبلک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں وہ آپ سے پہلے بھیجے ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول پیدا نہیں ہوا۔ کسی رسول اور نبی کا دور رسالت و نبوت آپ کے بعد نہیں ہے، جس کا بھی دور نبوت و رسالت تھا اے میرے محبوب وہ آپ سے پہلے تھا۔ یہ بھی نوٹ فرما لیجیے آپ نے۔ اس کے بعد اگلا مقام سورہ قصص آیت نمبر 46۔
सूरत का नाम है सूरह कसस। वमा कुन्त बिजानिबि तूरि इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिन रब्बिका लितुनज़िरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, और ना ही आप तूर के किनारे उस वक्त मौजूद थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा फरमाई, मगर आपको इन तमाम अवाले गैब पर मतलब फरमाया आपकी रब की जानिब से। तो मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, जो मूसा अलैहिस्सलाम है वो भी हुजूर से पहले हैं, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आयत नंबर 47 है सूरह रूम। ये भी हम सूरह रूम में पहुंच चुके हैं, और इस सूरा का नंबर जो है 30 है। सूरह रूम का नंबर 30 है, और इसकी आयत जो है आयत नंबर 47। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला कौमिहिम, और दर हकीकत हमने आपसे पहले रसूलों को उनकी कौमों की तरफ भेजा। तो जितने भी रसूल हैं वो कौमों की तरफ गए आपसे पहले। ये मकाम आपने नोट फरमाया, ये सूरह रूम में, जिसका नंबर तरतीब मौजूदा के एतबार से 30 है, और सूरह रूम की आयत नंबर 47, ये नोट कर लीजिएगा। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुला इला कौमिहिम, उन रसूलों की कौम की तरफ, आपसे पहले हैं। हुजूर से बाद किसी नबी की रिसालत नहीं है, नबूवत नहीं है किसी रसूल की, रिसालत नहीं है किसी रसूल की, नबूवत नहीं है किसी नबी की। तो ये मकाम भी आपने नोट फरमा लिया। नेक्स्ट मकाम की तरफ चलते हैं। ये सूरह सजदा, सूरह सजदा का नंबर है 32। अम यक़ूलू नफ्तराहु बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुनज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। ये सूरा सजदा और उसकी आयत नंबर 3। तो यहां पर भी नोट कर लीजिएगा, ये मैं सूरत का नाम लिख रहा हूं, सूरह सजदा आयत नंबर 3। तो जो भी नज़ीर आए वो आपसे पहले आए। उसके बाद नाज़रीन कराम, अगला मकाम सूरह फातिर 35 नंबर सूरा है, और इस सूरा की आयत 4। वइन युकज़्ज़िबूका, अगर वो आपको झुठलाएं, फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। ये भी नोट कर लीजिएगा कि अगर वो आपको झुठलाते हैं तो आपसे पहले भी अंबियाए कराम को, रसूलों को झुठलाया गया आपसे पहले। तो ये सूरा जो है, इसका नाम भी नोट कर लीजिएगा, सूरह फातिर। सूरह फातिर, और इसकी आयत नंबर है 4। इसमें भी आप नोट कर लें अपने कुरान मजीद पर, सूरह फातिर आयत नंबर 4। इसमें भी है रुसुलुम मिन क़ब्लिका, रसूल ए महबूब आपसे पहले। तो यही तो हम कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत व विलादत पर अंबियाए किराम की विलादत का सिलसिला मुनक़ते हो गया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई नया नबी नहीं आएगा। जितने भी रसूल थे उनकी तादाद हुज़ूर से पहले हो चुकी। अब ईसा अलैहिस्सलाम भी दोबारा आएंगे, नाजिल होंगे, वो पैदा नहीं होंगे, पैदा वो हो चुके।
انبیاء کی صف میں وہ شامل ہو چکے، اب کوئی نیا نبی ایڈ نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے نبوت کا تاج پہننا تھا اب اللہ تعالیٰ ان کو پہنا چکا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی نبی اب پیدا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ نوٹ فرما لیجیے گا۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 4۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی جو صورت ہے سورہ غافر، اس سورہ غافر کی آیت نمبر 78۔ سورت کا نام کیا ہے یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، میں یا سورت کا نام لکھ دیتا ہوں تاکہ آیت تو ہے لیکن سورت بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ اور سورت کا نمبر کیا ہے؟ غافر کا 40 نمبر۔ قرآن پاک کھولیں گے تو سورت کا نمبر 40، اور یہ سورت جو اہل اسلام کی طرف سے وہ 78، اور اگر کہیں منکر ختم نبوت کا آپ ترجمہ اٹھائیں گے تو وہ 79 ہوگا، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل اسلام کا ترجمہ ہے۔ غافر آیت نمبر 78، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ نوٹ فرما لیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب بے شک تحقیق ہم نے بھیجے رسول من قبلک آپ سے پہلے، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ پہلوں کی بات ہے، بعد کی بات قرآن مجید نہیں فرما رہا۔ اس کے بعد اگلا مقام سورہ فصلت آیت نمبر 43، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے حبیب جو آپ سے کہی جاتی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں۔ یہاں پر بھی نوٹ کر لیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رسولوں کا ذکر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد کے رسولوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورہ فصلت ہے اور آیت نمبر 43 ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 43، یہ آیت مقصہ 43 نمبر، اور سورہ کا نام ہے سورہ فصلت۔ قیلا للرسل من قبلک، کہی جاتی ہیں باتیں آپ سے پہلے رسولوں کی طرف۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا تو ذکر ہے، وحی نبوت کا، رسالت و نبوت کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مقام ناظرین کرام یہ سورہ شورا ہے، آیت نمبر اس کی 3 ہے۔ سورت کا میں نام بھی یہاں لکھ دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں جو آپ نے قرآن مجید رکھا ہے جس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ شورا، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک۔ اب یہ دیکھیے یہ جو یوحی ہے یہ ترجمہ پہلے نوٹ کر لیں، اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں اللہ وحی بھیجتا رہا ہے۔ یہ جو وحی ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں وحی نبوت، بلکہ علماء کرام کہتے ہیں جو ہمارے اساتذہ ہیں یہ وحی نبوت ہے۔ مطلق وحی کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ دیکھیے کذالک یوحی، یہ وحی کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبلک، یہ میں نے ابھی سرکل کیا ہے۔ اور یوں ہی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے
اور جو آپ سے پہلے ہیں ان کی طرف وحی نبوت۔ تو یہ وحی کا سلسلہ، وحی نبوت کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ آیت بھی آیت نمبر 3 سورہ شورا کی، یہ بھی آیت ختم نبوت ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام۔ آج کا پروگرام آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ قرآن کا مطالعہ تو آپ کرتے ہیں، قرآن پاک بھی ہر مسلمان کے گھر میں ہے، لیکن آپ اس پر نشان لگا سکتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ بھی ہمیں ختم نبوت کی صریحاً اور واضح طور پر بیان فرما رہی ہے کہ جو وحی نازل ہونی ہے، وحی نبوت، وہ حضور سے پہلے۔ جی پھر دیکھ لیجئے، میں آیت پھر پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، یوں ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے اور ان رسولوں کی طرف وحی بھیجی جو آپ سے پہلے ہیں۔ تو بعد میں کوئی تصور نہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اگلا مقام قرآن مجید کا، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 23۔ میں سورت کا نام بھی لکھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ یہ سورہ زخرف آیت نمبر 43، یہ دیکھ لیجیے، نوٹ کر لیں، یہ آیت نمبر 43۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو رسول آنے ہیں وہ قبلک، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، آیت نمبر 23 ہے سورہ زخرف، کہ جتنے بھی رسول اور انبیاء اپنی قوموں کی طرف آئے جن کا دور نبوت اور رسالت تھا، ان کا ذکر قرآن مجید فرما رہا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے پھر سورہ زخرف ہے، اس سورہ زخرف کی آیت نمبر 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور جو رسول ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھیجے، پس ان سے پوچھیے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوچھیے ان سے جو آپ سے پہلے ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان سے بھی پوچھیے۔ اب کوئی منکر ختم نبوت کہہ سکتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں بھی نازل ہو رہے ہیں، تو کیا وہ پہلے میں شامل نہیں ہے؟ تو من قبلک میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہو چکے، اب ان کی کاؤنٹنگ نئی نہیں ہوگی، وہ ان میں شامل ہے لیکن دوبارہ نازل ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا کہ وہ حضور سے پہلے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی ہونے کے باوجود امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اور آج کے پروگرام کا آخری مقام یہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں، یہ سورہ زخرف میں، کہ تو یہ ناظرین کرام یہ مقامات ہم نے آپ کو دکھائے، اور جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 ہے، یہ بھی واضح طور پر اس بات کی طرف واضح طور پر ہماری رہنمائی فرما رہی ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے کار نبوت سر انجام دینے کے لیے، میں کیا لفظ بول رہا ہوں، کار نبوت، نبوت کے جو امور ہیں، نبوت کے جو کام ہیں،
کہ جن پر وحی نبوت نازل ہوتی ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ہیں۔ اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اب کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل اسلام کا بنیادی اجماعی عقیدہ ہے۔ اب آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، ابھی میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ پیش کی اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں اہل اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور جو شخص پیدا ہو کر دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، تاریخ اسلامی کے تمام اسلاف کے لٹریچر کی روشنی میں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو نبی مانتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو بھی کمیونٹی اس کو نبی مانے گی، چونکہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو اکیڈیمک انداز میں مسلمانوں کی جو فکر اور سوچ ہے، جو تحقیق ہے، جو عقیدہ ہے کتاب و سنت کا، اس کے مطابق وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور جو بھی اس کو نبی مانے گا، اس کے راستے پر چلے گا، تو ناظرین کرام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ بھی ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے جو میں نے آپ کو بیان کیا، اور یہی ہمارے اسلاف کا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے میری امت میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی نبی کا دور نبوت و رسالت نہیں ہوگا، اب سارے جو ہیں وہ سلسلے نبوت کے وہ منقطع ہو چکے۔ میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی، یہ واپس آ جائیے گا کہ لا نبی بعدی، جی سکرین ہٹا دیجیے گا، اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ لا نبی بعدی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور دین اسلام کی تکمیل اور مکمل یہ سلسلہ ہو چکا۔ اب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی ولادت کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور جو پیدا ہو کر دعویٰ کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ناظرین کرم، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے اور سراج ٹی وی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔